بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے حاملہ ہوئیں، اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا اور حضرت عیسیٰ کو کس نے قتل کیا، حقیقت کیا ہے، وہ سب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل افشاں جوید وائس ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے دوران صرف 571 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے بغیر ماں باپ کے اولاد نہیں ہوتی، اور بغیر باپ کے اولاد جننے والی عورت کو بدکار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حضرت مریم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور پھر اس نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ یروشلم چلی گئیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 9 میل دور ہے تاکہ لوگ الزام تراشی نہ کریں۔ جب حضرت مریم کی گود میں بچہ آیا تو اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی سوال کرے تو تم اشارے سے کہنا کہ میں رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، لہٰذا میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنامی سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت مریم بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کی طرف آئیں تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ مریم تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، تو آپ نے اشارے سے کہا میرا روزہ ہے، تم لوگ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہو، اگر تم لوگوں کو میرا یقین نہیں ہے تو اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگ کہنے لگے بچہ کیا جواب دے گا، بھلا کبھی اتنا چھوٹا بچہ بھی بولا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جب لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو بولتے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، اور حضرت مریم سے ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور قوم نے اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت ہی اہم شخصیت ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یا تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں، اور اگر مانتے تو حد سے زیادہ ہی بڑھا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک گروہ نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور 3 خدا بنا دیے، ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت عیسیٰ یعنی خدا کا بیٹا، اور ایک حضرت مریم بی بی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا فرمائی اور کئی معجزات بھی عطا کیے۔ نبوت اور معجزات ملنے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں خدا کی طرف سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، جو تم لوگ کھاتے ہو، جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو، میں وہ سب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس پر پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ گیا۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے، پانی پر چلتے، اور بہت سے معجزات آپ کے ہاتھوں صادر ہوئے۔ ان سب معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، اور اپنی قوم کی سخت مخالفت کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت اور کئی قسم کی برائیوں کو چھڑانے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نہ کوئی گھر تھا نہ بیوی بچے، وہ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ کی بڑھتی ہوئی شہرت دیکھی تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر فلاطین نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہودی نے اس بادشاہ کے پاس جا کر حضرت عیسیٰ کی شکایت کی کہ وہ معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکار کی تعداد بڑھا رہا ہے، اس طرح وہ ایک لشکر بنا لے گا اور اسے حکومت مل جائے گی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ تتیانوس نامی شخص آپ کے حواریوں میں شامل تھا جو آپ سے ملتا رہتا تھا، لیکن اصل میں وہ منافق تھا، وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو معلوم تھا کہ تتیانوس منافق ہے، لیکن آپ اللہ رب العزت کی معیت پر شاکر تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے حواریوں سے کہا
کہ کل صبح سے پہلے ایک شخص کچھ سکوں کے عوض مجھے فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے بدلے میں اس نے خود یا دوسروں سے حضرت عیسیٰ کو شہید کروانا تھا۔ لہٰذا تتیانوس بادشاہ کے چند ساتھیوں کو لے کر حضرت عیسیٰ کی قیام گاہ پر آ گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ کو اپنے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت آپ کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ اس وقت اپنے گھر کے چشمے سے نہا کر آئے تھے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو روشن دان کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور کافی دیر تک حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید اندر دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ اندر آ گئے۔ تو اللہ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اور جب اسے بادشاہ کے ساتھیوں نے اسے حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیا اور اپنی رسیوں میں جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ تتیانوس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں تتیانوس ہوں، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم نے ہمارے ساتھی تتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے سپاہی تتیانوس کو پکڑ کر اس صلیب کے پاس لے آئے جہاں وہ حضرت عیسیٰ کو صلیب دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تتیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد سب لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو کہنے لگے، اس کا بس چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا ہے، باقی جسم تو تتیانوس جیسا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہیں تو حضرت عیسیٰ کہاں ہیں۔ لہٰذا ان کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ اسی میں ہی لڑ پڑے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، جبکہ اصلیت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس صلیب کو اپنی گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے، اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ آسمانوں سے اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، آپ کے بدن پر سرخ چادر ہوگی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہوں، اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ویسے ہی جس حالت میں انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ آپ کے دور میں کفر و شرک کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک دین پر جمع ہو چکے ہوں گے، اور دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگی، اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر وفات پا جائیں گے۔